أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف تو کیسے حال ہوگا، اذا جمعناہم جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم ایک ایسے دن میں، لا ریب فی جس میں کوئی شک بھی نہیں، وفیت اور پورا دے دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو کچھ اس نے کیا، وہم لا یظلمون اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایمان نہ لانے کا سبب یہ بیان فرمایا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آخرت میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، جنت ہمارے لیے ہے اور ہم جنت کے لیے ہیں۔ اور وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب اور چہتے ہیں، تو لہٰذا جنت ہماری ہے اور ہم جنت ہی کے لیے جو ہے نا پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کی اس آرزو کو رد فرمایا کہ یہ اپنے دین میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ویسے چند آرزویں جما رکھی ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اور ہماری بخشش پیغمبر کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اب یہاں سے اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس وقت میدان محشر قائم ہوگا اور اولین اور آخرین سارے لوگ اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور وہاں عدالت لگے گی، تو تمام انسانوں سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میں نے تمہارے پاس کتابیں بھیجی، تمہارے پاس میں نے پیغمبر بھیجے، اور پھر خصوصاً آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے پاس بھیجا اور تمہیں ایک ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا ایک طریقہ میں نے تمہیں بتایا، تم نے اس پر کس طرح جو ہے نا عمل کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی میدان محشر میں جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے اس وقت تک اس زمین اس کو نہیں چھوڑے گی، پکڑ لے گی۔ پہلا سوال اس سے یہ ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، عمر تو نے کہاں گزاری، اچھے کاموں میں گزاری یا برے کاموں میں۔ دوسرا اس سے سوال یہ ہوگا کہ تو نے جوانی کہاں گزاری، حالانکہ زندگی کے اندر، عمر کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن جوانی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے اندر آدمی بڑی آسانی سے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اعضاء اور جوارح اور اس کی صحت جو ہے نا اس کا ساتھ دیتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک اللہ کا خاص عطیہ ہے جوانی، تو اس لیے جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تیسرا سوال اس سے یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں تو نے خرچ کیا، آیا حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا،
پھر خرچ تو نے کہاں پر کیا ہے، اچھے کاموں میں کیا یا برے کاموں میں۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تو نے علم کتنا حاصل کیا ہے اور اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا ہے۔ تو یہ 4 سوال اللہ رب العزت میدان محشر میں پوچھیں گے، اور 4 ہی سوال انسان جس وقت مرتا ہے تو مرتے ہی جو ہے قبر میں جس وقت اس کو رکھا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر میں موجود ہیں تو سامنے سے پردے بالکل ہٹا دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، یہ کون ہے۔ اور جب یہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا تو پھر چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تو نے یہ 3 سوال کہاں سے حاصل کیے، تجھے کس نے بتایا۔ یعنی پہلے سوال کا وہ جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال کا جواب جس وقت وہ دے دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب جب یہ دے دے گا کہ اس کے پوچھا جائے گا کہ شخصیت کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ کہے گا میرا نبی ہے۔ تو چوتھا سوال اس سے پھر یہ ہوگا کہ تو نے یہ کہاں سے پڑھا، کہاں سے یہ تیاری تم نے کہاں سے کی، تو وہ کہے گا کہ محمد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کتاب نازل ہوئی تھی، اس کے اندر میں نے جو ہے نا وہ پڑھا تھا۔ تو یہ 4 سوال جو ہے نا یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ہے نا وہ آؤٹ کر دیے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی امتحان ہوتا ہے تو پہلے سوال نہیں بتائے جاتے، طلباء جس وقت اس میں چلے جاتے ہیں امتحان ہال کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پیپر آؤٹ ہوتا ہے اور طلباء کو دیا جاتا ہے، لیکن اپنے رب کی شفقت پر قربان جاؤں کہ اس نے پہلے ہی سارے کے سارے سوال بتا لیے۔ 4 سوال قبر کے ہیں، 4 سوال جو ہے نا میدان محشر کے ہیں، تو یہ پہلے ہمیں بتا دیا۔ اب یہ ہم تک ہے کہ ہم کتنی جو ہے نا وہ تیاری کرتے ہیں۔ ویسے عموماً لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ سوال قبر میں 3 ہیں، 3 سوال نہیں ہیں، سوال جو ہے نا وہ 4 ہیں۔ پہلے سوال جو ہے نا وہ ان کی حیثیت ذرا مختلف ہے، پھر چوتھا سوال جو ہے نا یہ سوالات کہاں سے تم نے حاصل کیے ہیں اور کہاں سے سیکھے ہیں اس کے متعلق ہوگا۔ تو اس طرح یہ 4 سوالات ہوں گے، تو یہ تمام انسانوں سے اللہ رب العزت میدان محشر کے اندر پوچھے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان سب کو ہم جمع کریں گے قیامت کے دن، اور پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا اس کو ثواب یا اس کو جو ہے نا عذاب جو ہے نا دے دیا جائے گا، اور کسی پر جو ہے نا وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ فکیف بس کیسے حال ہوگا، اذا جمعناہم جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، وفیت اور پورا دے دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ